حدیث نمبر 3459۔ حضرت جدامہ بنت وہب الاسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میں نے غیلہ سے منع کرنے کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ مجھے بتایا گیا کہ رومی اور فارسی یہ عمل کرتے ہیں لیکن ان کی اولاد کو کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ حضرت خلف کی روایت میں جزامہ یعنی زال کے ساتھ ہے، لیکن امام مسلم فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ جدامہ زال کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 3460۔ حضرت جدامہ بنت وہب جو حضرت عکاشہ کی بہن ہیں فرماتی ہیں کچھ لوگوں کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ فرما رہے تھے میں نے ارادہ کیا کہ غیلہ سے منع کروں، پھر میں نے روم اور ایران والوں کو دیکھا کہ وہ غیلہ کرتے ہیں لیکن ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، پھر انہوں نے عزل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ زندہ درگور کرنا ہے۔ عبید اللہ نے اپنی حدیث میں المقری سے یہ اضافہ نقل کیا، اور جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس گناہ کے پاداش میں قتل کیا گیا۔ حدیث نمبر 3461۔ حضرت جدامہ بنت وہب الاسدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر پہلی روایت کی طرح ہے، البتہ اس میں غیلہ کی بجائے الغیال کا لفظ ہے، معنی ایک ہی ہے۔ حدیث نمبر 3462۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس کے بچے کا خوف ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ عمل مضر ہوتا تو فارس اور روم والوں کو ضرر پہنچتا۔